آج میں اس کائنات کی ایک ایسی خاتون کو خراج عقیدت پیش کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے پورے مکے میں، پورے عرب میں سب سے امیر ترین خاتون ہو کر وہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں دیکھے کہ جن میں پینے کو ایک وقت پانی بھی میسر نہ آئے، مکے کی اتنی امیر ترین خاتون کہ پورے مکے میں کوئی تاجر ایسا نہیں تھا جو آپ کا مخلوص نہ ہو، سونے چاندی کا ڈھیر لگے تو اتنا بڑا ڈھیر لگ جائے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان فرمائے کہ سونے کا ڈھیر لگا، اماں جی سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ان کے مال کا سونے کا ڈھیر لگا تو اتنا بڑا ڈھیر تھا، ایک طرف آپ کھڑی تھی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے، دوسری طرف ہم کھڑے تھے تو سونے کا ڈھیر اتنا بڑا تھا کہ ان کے سر بھی نظر نہیں آ رہے تھے، سونے کا ڈھیر اتنا بڑا جیسے پہاڑ لگ گیا ہو، اتنی عظیم خاتون، اتنی امیر ترین خاتون، لیکن اسلام کے لیے سب کچھ ایسے قربان کیا کہ جب شیب ابی طالب کا زمانہ تھا، جب اس گھاٹی کے اندر معصور کیے گئے تو اس وقت وہ زمانہ بھی آیا کہ جب جانوروں کی پرانی کھالیں ابال کے کھانا پڑی، وہ زمانہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے دیکھا، صرف اس لیے کہ اسلام سے انہوں نے وفا کی، اسلام سے محبت کی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی، امانتداری، دیانتداری اس پر فدا ہو۔ مکہ والے وہ پورے سال میں 2 مرتبہ سفر تجارت کرتے تھے، ایک مرتبہ شام کی طرف ایک سیزن میں اور ایک سیزن میں یمن کی طرف، پورے سال میں 2 سفر کرتے تھے تجارت کے۔ اور حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا آپ بہت بڑی تاجرہ بھی تھی، بہت بڑی امیر ترین خاتون تھی، آپ کے قافلے جایا کرتے تھے تجارت کی غرض سے۔ کسی نے بتایا کہ یہاں ایک ایسا شخص ہے جنہوں نے دعویٰ نبوت بھی کیا ہے، ابھی تک نبوت کا اعلان نہیں فرمایا، ایک ایسا شخص ہے جو بات اپنی زبان سے کرتا ہے وہ من و عن پوری ہوتی ہے، اسی طریقے مکمل ہو جاتی ہے، کبھی اس کی زبان سے خلاف واقع بات نہیں نکلتی۔ لوگوں نے تعریف کی غلام میسرہ کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو ہوئی، معاملات طے پا گئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ملک شام ان کا قافلہ لے کر گئے، قافلہ تجارت۔ واقعی جب قافلہ واپس آیا تو نتیجہ یہ نکلا کہ اتنا سچا سچا امانتدار اور دیانتدار تاجر آج تک دیکھا ہی نہیں، اتنا منافع کبھی ہوا ہی نہیں، اتنی رونقیں کبھی لگی ہی نہیں، جو باتیں کہی گئی بالکل پوری ہوئی، اس سے متاثر ہوئی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے متاثر ہوئی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال کو پھر کیا فرمایا، پھر ان جیسا تو حسین کوئی زمانے میں آیا ہی نہیں، ان جیسا حسین کوئی ہوگا نہ ہوا، اب تک نہ ہوا، ان جیسا حسین ہوگا بھی نہیں۔ اس کمبل پوش کے میں قربان، صورت بھی حسین سیرت بھی حسین، سبحان اللہ، ان جیسا حسین تو ہوا ہی نہیں، سارے اوصاف دیکھے تو ان کے مثل کوئی نہیں پایا۔ فیصلہ یہ کیا کہ ٹھیک 2.25 مہینے کے بعد آپ سے نکاح ہو گیا۔ جب نکاح ہوا تو اتنی امیر ترین خاتون
عرض کی حضور بیوی کا سارا مال اس کے خامد کا ہی ہوتا ہے، تو آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ میرا مال سارا آپ لے لیں۔ فرمایا اگر خاتون کا مال میں لے لوں گا، ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں کوئی بات آئے، کوئی اس کی وجہ سے کوئی کل کو نہ دے دے۔ کہا آپ کے مال کی اسلام کو ضرورت ہے۔ جو فقط جو خود پسند فرمایا تھا اسی کے مطابق، کیونکہ مال کو پسند ہی نہیں فرمایا تو مال جتنا تھا اسلام کی راہ پہ لگتا رہا، غرباء کی خدمت ہوتی رہی، مساکین کی خدمت ہوتی رہی، معاملات چلتے رہے، یہاں تک کہ وہ سارے کا سارا مال اسلام کی راہ پہ خرچ ہو گیا۔ اور جس طرح میں نے شروع میں بات کی کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب وہ 3 سال محصور رہے شیب ابی طالب کے اندر، اس وقت وہ وقت حضرت خدیجہ کبریٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دیکھا کہ جب پینے کو صاف پانی بھی میسر نہ، سب کچھ حضور کی ذات پہ قربان کیا، حضور کی ذات کی خاطر قربان کیا، اللہ کے نام پہ قربان کیا۔ پھر کیوں نہ ہو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنی جان ساری کرنے والا، کیوں نہ ہو کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں آرام فرما ہے، وہاں اللہ کی عبادت میں مگن ہے، وقت زیادہ گزر گیا تو حضرت خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا انہوں نے سوچا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے کی طلب ہوگی، کچھ پیاس ہوگی، تو کچھ راشن لے کر، کھانے پینے کا سامان لے کر، کھانا لے کر آپ کی طرف وہاں تشریف لے جا رہی ہیں کہ ان کی آمد سے پہلے جناب جبرائیل علیہ السلام حضور کی خدمت میں حاضر ہو جاتے ہیں اور حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ کی خدمت میں اللہ کا سلام ہو، اور جو خاتون آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہی ہیں، پورے جہان کی خواتین کی سطح جو خاتون حاضر ہو رہی ہیں، اللہ کا ان کی خدمت میں بھی سلام ہو۔ جب وہ حاضر ہو تو انہیں اللہ کا سلام کہیے گا، انہیں کہہ دیجیے گا کہ اللہ تم پر سلام کہتا ہے۔ اتنی امیر ترین خاتون ہو کر اسلام کے لیے اتنی بڑی قربانیاں دینے والی اور آپ کی خدمت کے لیے اتنی عاجزی کے ساتھ کھانا لانے والی، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ان پر سلام کہتا ہے، اللہ ان پر سلام دے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی محبت فرمائی ان سے کہ جب تک وہ ظاہری حیات میں اس دنیا میں موجود رہی، جب تک انہوں نے پردہ نہیں فرمایا اس دنیا سے، اس وقت تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا نکاح بھی نہیں فرمایا۔ اور سوائے حضرت جناب ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولاد، آپ کی صاحبزادیاں اور آپ کے 2 صاحبزادے، وہ انہی کے وطن اطہر سے اللہ تعالیٰ نے عطا کی۔ حضرت خدیجہ کبریٰ سلام اللہ تعالیٰ علیہا، وہ بھی ہمارے لیے، ہم مردوں کے لیے بھی مشعل راہ ہے اور خواتین کے لیے بھی مشعل راہ ہے۔ خواتین کے لیے وفادار بیوی کی صورت میں وہ مشعل راہ ہے، اور مردوں کے لیے مال کے اعتبار سے جس طرح انہوں نے اسلام پر سب کچھ قربان کیا، آج تک اتنا امیر کوئی نہیں ہوا جتنی امیر حضرت خدیجہ کبریٰ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ صحابہ کرام علیہ رضوان فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قد مبارک درمیانہ تھا، نہ زیادہ لمبے قد کے تھے نہ چھوٹے قد کے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قد مبارک درمیانہ تھا، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ کوئی لمبے قد والا بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہو جاتا تو حضور کا قد مبارک لمبا ہی لگتا، سبحان اللہ، حضور کا سر اکبر اس سے اونچا ہی ہوتا تھا۔ ایسا کیوں ہو کہ کوئی کہے کہ میرا سر آپ سے اونچا ہے؟ حضور کا سر اکبر سب سے اونچا ہی ہوتا تھا، اگرچہ کا مبارک درمیانہ تھا، لیکن ایک ہی موقع ایسا تھا جب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب حضور کا سر اکبر اگر ہمیں نظر نہیں آیا تو وہ سونے کے ڈھیر کے پیچھے نظر نہیں آیا، اور وہ سونے کا ڈھیر حضرت خدیجہ کبریٰ کا تھا۔ اور اس کے علاوہ اس دنیا کے اندر معاملات چلتے رہتے ہیں،
فوتگیاں، ان کے غم یہ آتے رہتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داریاں بھی تھیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو شہادت جب نصیب ہوئی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی بڑے دکھ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے آنسو بہائے تھے، اور صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ حضور کو اتنے دکھ میں ہم نے کبھی نہیں دیکھا، لیکن اتنے پیارے چچا کے وصال پر، ان کی شہادت پر بھی حضور کو دکھ ضرور ہوا، پر جن کے وصال پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے سال کو دکھ کا ساتھ قرار دیا، وہ یا حضرت خدیجہ الکبریٰ ہے یا جناب ابوالعالیٰ۔ جس سال حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ تعالیٰ علیہا ان کا وصال ہوا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے سال کو دکھ کا ساتھ قرار دیا، عام الحزن قرار دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی ان سے محبت تھی اور ان کی جدائی کا اتنا دکھ ہوا، جب وہ پردہ فرما گئی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی ساری زندگی ان سے محبت کو اتنا یاد رکھا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں اگر کوئی بکری کوئی بکرا کو ذبح فرماتے تو اس کی دستی اس نیت سے صدقہ فرماتے، اور اپنے کسی پڑوسی کو صدقہ اس لیے کرتے، اس لیے جا کے تحفہ دیتے کہ حضور فرماتے کہ یہ دستی کا گوشت میری زوجہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کو پسند تھا۔ سبحان اللہ۔ اس وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو تحفہ دیتے تو بکرے کی دستی کا گوشت، اور اگر کسی کو صدقہ دیتے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بڑا پسند تھا، بکرے کی دستی کا گوشت حضور کو سب سے زیادہ پسند تھا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ مکرمہ کے نام